الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، سورۃ الاعراف آیت نمبر 100 سے آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلہا، کیا وہ لوگ جو زمین والوں کے بعد اس کے وارث ہوئے، انہیں اس بات نے بھی ہدایت نہ دی، اصبناہم بذنوبہم، اللہ نشاء اصبناہم بذنوبہم، تو فرمایا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے سبب انہیں پکڑ لیں، وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں تو وہ کچھ نہیں سنتے۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ امتوں کے کفار کا تفصیلی اور اجمالی حال بیان فرمایا۔ اب اس آیت میں ان واقعات کو بیان کرنے کی حکمت کا ذکر ہے کہ یہ واقعات ان موجودہ کافروں کی ہدایت کے لیے بیان کیے گئے ہیں تاکہ ان سے یہ عبرت پکڑیں اور ایمان لائیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ مشرکین مکہ جو قوم نوح، قوم سمود، قوم مدین کے بعد ان علاقوں میں آباد ہوئے ہیں، اتنے کم فہم اور نادان ہیں کہ یہ لوگ گزشتہ قوموں پر عذاب کے آثار دیکھ کر اتنی عبرت بھی حاصل نہیں کرتے کہ جن کی سرزمین کا انہیں وارث بنایا گیا، ان کا نافرمانی کے سبب کتنا برا انجام ہوا۔ کیا ان لوگوں کو اتنی بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ جس رب قدیر نے پچھلی قوموں کو ان کے کرتوتوں کی سزا دی، وہ آج انہیں بھی سزا دینے پر قادر ہے۔ تو یہ جو فرمایا ہوا نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ جس کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے راستے واضح فرما دیے اور گزشتہ امتوں کی مثالیں بھی بیان فرما دیں، وہ اس کے بعد بھی اپنے کفر اور سرکشی پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، جس کے سبب وہ کسی حق بات کو قبول کرنے کے لیے سنتا ہی نہیں۔ اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ کے ہر طرح سے انہیں نصیحت کرنے کے باوجود بھی اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو آپ غم نہ کریں، آپ کی تبلیغ کے مؤثر ہونے میں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ انہیں کفر و ہٹ درمی کی سزا دینے کے لیے ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یہ بستیاں ہیں جن کے احوال ہم تمہیں سناتے ہیں، اور بے شک ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کر تشریف لائے۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ، تو وہ اس قابل نہ ہوئے کہ اس پر ایمان لے آتے جس سے پہلے جھٹلا چکے تھے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، اللہ یوں ہی کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ اس آیت میں خطاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اور بستیوں سے وہ 5 بستیاں مراد ہیں کہ جن کے احوال کا ذکر ماقبل آیات میں گزرا، یعنی قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط اور قوم شعیب کی بستیاں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہیں ان بستیوں اور ان میں رہنے والوں کے بارے میں بتاتے ہیں، ان کے حالات اور ان کے اپنے رسولوں کے ساتھ کیے گئے معاملات کی خبر دیتے ہیں تاکہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جان لو کہ ہم رسولوں اور ان پر ایمان لانے والوں کی
ان کے دشمن کفار کے مقابلے میں کیسی مدد فرماتے ہیں اور کفار کو ان کے کفر و عناد اور سرکشی کی سزا میں کس طرح ہلاک کرتے ہیں۔ لہٰذا مشرکین مکہ کو چاہیے کہ پچھلی قوموں کے حالات سے عبرت و نصیحت حاصل کریں اور اپنی سرکشی سے باز آ جائیں، ورنہ ان کا انجام بھی انہی جیسا ہوگا۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ، تو وہ اس سے قابل نہ ہوئے کہ اس پر ایمان لے آتے جسے پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے متعدد اقوال نقل کیے ہیں۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ عالم ارواح میں میثاق کے دن وہ لوگ جس چیز کو دل سے جھٹلا چکے تھے کہ صرف زبان سے بلا کہہ کر اقرار کر لیا اور دل سے انکار کیا تھا، اسے نبی سے سن کر بھی نہ مانے بلکہ اسی انکار پر قائم رہے۔ اور امام مجاہد فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اگر ہم ان لوگوں کو ہلاک کرنے اور عذاب کا معائنہ کروانے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے دنیا میں بھیج دیتے تب بھی وہ اس چیز کو نہ مانتے جسے وہ پہلی زندگی میں جھٹلا چکے تھے۔ نبیوں کے معجزات دیکھنے سے پہلے جس چیز کو جھٹلا چکے تھے اسے معجزات دیکھ کر بھی نہ مانے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، اللہ یوں ہی کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ توجہ فرمانا۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں کے کفار کے دلوں پر مہر لگا دی اور انہیں ہلاک کر دیا، اسی طرح آپ کی قوم کے ان کافروں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ لکھ چکا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ أَحَدٍ، اور ہم نے ان کے اکثر لوگوں کو عہد پورا کرنے والا نہ پایا۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک ہم نے ان میں اکثر کو نافرمان ہی پایا۔ اس آیت سے مراد وہ وعدہ اور عہد و پیمان ہے جو اللہ تعالیٰ نے میثاق کے دن سے لیا تھا۔ یا مراد یہ ہے کہ جب کبھی کوئی مصیبت آتی تو عہد کرتے کہ یا رب اگر تو ہمیں اس سے نجات دے تو ہم ضرور ایمان لائیں گے، پھر جب نجات پاتے تو اس عہد سے پھر جاتے اور ایمان نہ لاتے۔ اس عہد، اب ذرا توجہ سے سنیں، آیت میں عہد کی جو دوسری تفسیر بیان کی گئی ہے نا، اس کو پیش نظر رکھ کر اپنے احوال پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اندر بھی عملی اعتبار سے ایسی کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ ہم میں کوئی بیمار پڑ جائے نا یا مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے عہد و ایمان ہم کرتے ہیں کہ اللہ ایک مرتبہ مجھے اس مصیبت سے چھٹکارا دے دے، دوبارہ ساری زندگی تیری فرمانبرداری میں گزاروں گا۔ مگر جیسی وہ مصیبت دور ہوتی ہے تو سب عہد و پیمان ہم بھول جاتے ہیں اور وہی پرانی موج مستی اور غفلت و مصیبت کی زندگی میں لوٹ کر واپس چلے جاتے ہیں۔ یہاں تک حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی امتوں کے واقعات پر بیان فرمائے گئے۔ اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ، پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ فَظَلَمُوا بِهَا، تو انہوں نے ان نشانیوں پر زیادتی کی۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، تو دیکھو فسادیوں کا کیسا انجام ہوا۔ اس صورت میں جو واقعات مذکور ہیں ان میں سے یہ چھٹا قصہ ہے۔ پہلے جو ہم نے سنا ہے نا، قوم سمود کا واقعہ، قوم عاد کا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا، اب یہ چھٹا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ماقبل ذکر کیے گئے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کے مقابلے میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ان انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات کے مقابلے میں زیادہ مضبوط تھے، اور آپ کی قوم کی جہالت بھی دیگر نبیوں کی اقوام کے مقابلے میں زیادہ تھی، اس لیے یہ واقعہ بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اور اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سے پہلی آیات میں جن انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہوا ان کے بعد ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
ان کی صداقت پر دلالت کرنے والی نشانیوں یعنی روشن ہاتھ، عصا وغیرہ معجزات کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا، تو انہوں نے ان نشانیوں پر زیادتی کی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو نشانیاں لے کر آئے تھے نا وہ بالکل صاف، واضح اور ظاہر تھی، لیکن پھر بھی فرعون اور اس کی درباریوں نے اقرار کی بجائے انکار ہی کیا، تو انہوں نے اقرار کی جگہ انکار اور ایمان کی جگہ کفر کو رکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں کے ساتھ زیادتی کی۔ تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نگاہ بصیرت سے دیکھیں کہ فسادیوں کا کیسا انجام ہوا اور ہم نے انہیں کس طرح ہلاک کیا۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے فرعون، میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس تشریف لے گئے تو اسے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرنے اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دی، اور اس نے فرمایا میں رب العالمین کی طرف سے تیری جانب اور تیری قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، تو میری شان کے لائق یہی ہے کہ اللہ کے بارے میں سچ کے سوا کچھ نہ کہوں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل، بے شک میں تم سب کے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ چھوڑ دے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا کلام سن کر فرعون نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، اس پر آپ نے ارشاد فرمایا میری شان کے لائق یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سچ کے سوا کچھ نہ کہوں، کیونکہ رسول کی یہی پہچان ہے کہ وہ کبھی غلط بات نہیں کرتے۔ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں یعنی معجزات لے کر آیا ہوں۔ فارسل معی بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ چھوڑ دے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی رسالت کی تبلیغ سے فارغ ہوئے تو چونکہ آپ کا رسول ہونا ثابت ہو چکا تھا اور فرعون پر آپ کی اطاعت فرض ہو گئی تھی، اس لیے آپ نے فرعون کو حکم فرمایا تو بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کر دے تاکہ وہ میرے ساتھ ارض مقدسہ میں چلے جائیں جو ان کا وطن ہے۔ بنی اسرائیل کی غلامی کا سبب یہ ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے اپنے وطن فلسطین سے ہجرت کر کے مصر آباد ہو گئی۔ مصر میں ان کی نسل کافی بڑی۔ جب فرعون کی حکومت آئی تو اس نے انہیں اپنا غلام بنا لیا اور ان سے جبری مشقت لینا شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اس غلامی سے نجات دلانا چاہی اور فرعون سے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے تاکہ یہ اپنے آبائی وطن میں آباد ہو جائیں۔ قال ان کنت جئت بآیۃ فات بها ان کنت من الصادقین، کہا اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو اسے پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، تو موسیٰ نے اپنے عصا ڈال دیا تو وہ فوراً ایک ظاہر اژدہا بن گیا۔ اب یہ واقعہ آپ پہلے کئی دفعہ سن چکے ہیں، اگر توجہ فرمائیں تو اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی رسالت کی تبلیغ مکمل فرمائی تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اگر آپ کے پاس اپنی صداقت کی کوئی نشانی ہے تو میرے سامنے اسے ظاہر کریں تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں یا نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا تو وہ فوراً ایک بہت بڑا سانپ بن گیا۔ اور تفسیر ساوی میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی تو وہ زرد رنگ کا ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ اس کے دونوں جبڑے کے درمیان تقریباً 120 فٹ کا فاصلہ تھا۔ وہ اپنی دم پر کھڑا ہو گیا اور اس کا ایک جبڑا زمین پر تھا اور دوسرا جبڑا فرعون کے محل کی دیوار پر تھا۔ وہ اژدہا فرعون کو پکڑنے کے لیے دوڑا تو فرعون اپنا تخت چھوڑ کر بھاگ گیا۔ وَنَزَعَ يَدَاهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ،
اور اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے سامنے جگمگانے لگا۔ اب ایک تو آپ نے ان کے سامنے معجزہ یہ پیش کیا، آپ نے سوٹے کو زمین پہ پھینکا تو وہ بڑا اژدہا بن گیا۔ اب دوسرا جو آپ نے معجزہ دکھایا اس کا ذکر ہے، اور اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو دیکھنے والوں کے سامنے جگمگانے لگا۔ اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دوسرے معجزے کا ذکر ہے کہ آپ نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو دیکھنے والوں کے سامنے جگمگانے لگا، اور اس کی روشنی اور چمک نور آفتاب پر غالب ہو گئی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اپنا ہاتھ دکھا کر پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ فرعون نے جواب دیا آپ کا ہاتھ ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ جگمگانے لگا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مبارک ہاتھ کا کمال تھا۔ اب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کا کمال مشاہدہ فرمائیے۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں اے پیارے موسیٰ علیہ السلام کے چمکتے ہوئے نورانی ہاتھ تیری بڑی شان ہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست کرم کی ہر لکیر سے نور کا ایک بے مثال دریا موجزان ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب ہر لکیر کی یہ شان ہے تو پورے دست اقدس کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید